خدا کا لہجہ۔ اردو کے ممتاز شاعر افتخار عارف کا ایک خوبصورت شعر ہے: یہ وقت کس کی رعونت پر خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ یہ شعر بڑی خوبصورتی سے مخلوق کے تکبر کی بے وقتی کو بیان کرتا ہے۔ ہر بڑائی پسند شخص کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وقت اس کی رعونت پر خاک ڈال کر اسے اور اس کی بڑائی دونوں کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ تاہم یہ شعر خدا کے لہجے کی مکمل ترجمانی نہیں کرتا۔ خداوند دو عالم بلا شک و شبہ ہر بڑائی اور کبریائی کا مستحق ہے۔ ہر حمد، ہر تعریف اور ہر شکر اسی کے لیے ہے۔ ہر چیز کا وہی خالق، وہی مالک ہے۔ وہ بڑا ہے اور بلا شبہ ایک حاکم و مالک کے لہجے میں بھی گفتگو کرتا ہے۔ تاہم قرآن مجید کو بغور پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لہجے کی درست ترجمانی یہ ہے کہ وہ مکمل اعتماد اور یقین کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ یہ انداز گفتگو کسی ایسی ہستی کے لیے ہی ممکن ہے جو ظاہر و باطن سب کا جاننے والا ہو، جو ماضی، حال، مستقبل سے یکساں طور پر باخبر ہو، جس سے معلوم ہو کہ اس کی کہی ہوئی ہر بات پتھر پر لکھی ہوئی تحریر سے زیادہ محکم ہے، جسے یقین ہو کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ آخری سچ ہے، جو خبر وہ دے رہا ہے وہ ہر حال میں پوری ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال کفار کا اپنے زمانے کے رسولوں سے مکالمہ ہے۔ ہر زمانے کے کفار کو رسول ان کے کفر کی پاداش میں دنیا کے عذاب سے خبردار کرتے رہے ہیں اور وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ بالآخر عذاب آیا اور کفار کی جڑ کاٹ دی گئی۔ ٹھیک اسی پر اعتماد لہجے میں قرآن انسانیت کو قیامت کے عذاب سے خبردار کرتا ہے، مگر کوئی مان کر نہیں دیتا۔ مگر خدا کا لہجہ یہ بتاتا ہے کہ جلد ہی یہ واقعہ بھی رونما ہو کر رہے گا۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ خدا کے اس پر اعتماد لہجے اور اس کلام کو دنیا تک پہنچائیں تاکہ اللہ کے بندے اس کی گرفت سے بچ سکیں۔ اجڑی کھیتی کا سبق۔ بھلا دیکھو، جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر رکھ دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے، بلکہ ہم تو ہیں ہی محروم۔ سورۃ الواقعہ۔ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا جو بھی نقشہ بنا لے، اس کی بقا کا تمام تر انحصار اللہ تعالیٰ کی عنایت پر منحصر ہے۔ وہ جب چاہیں اس نقشے کو بگاڑ کر رکھ دیں۔ اس کی ایک مثال پاکستان میں آنے والا حالیہ سیلاب ہے، جس میں لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں سیلاب کی نذر ہو گئیں۔ وہ لوگ جو کل تک اپنے علاقے میں انتہائی معزز اور مالدار سمجھے جاتے تھے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے محروم اور مقروض ہو کر مانگنے والوں کی صف میں آ کھڑے ہوئے۔ انسان ایک ایسی دنیا میں رہتا ہے جہاں اس کی بقا کا تمام تر انحصار اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت پر ہے، مگر اکثر لوگ یہ بات بھول کر فخر و غرور اور خدا فراموشی کی نفسیات میں جینے لگتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت وقفے وقفے سے دنیا کے مختلف علاقوں میں سیلاب اور دیگر آفات بھیج کر انسانوں کو ان کی بے بسی کی ایک یاد دہانی کرا دیتے ہیں۔ اس یاد دہانی کا مقصد عذاب دینا نہیں، بلکہ انسانوں کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ ان کے لیے جینے کی صرف ایک ہی راہ درست ہے، وہ یہ کہ انسان ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھ کر شکر گزاری کی روش اختیار کرے، اور اگر کبھی مصیبت آ جائے تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر صبر کا مظاہرہ کرے۔ انفرادی زندگی میں محرومی کے واقعات سے لوگ سبق حاصل نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ بڑے پیمانے پر محرومی کے واقعات کو جنم دیتے ہیں تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔ جو لوگ ان بڑے واقعات سے بھی ہدایت نہیں پاتے، عنقریب قیامت کے سیلاب میں ان کا سب کچھ تباہ ہو جائے گا، جس کے بعد سوائے ابدی محرومی کے اور کوئی چیز ان کے پاس نہ رہے گی۔ ایک سجدے کے عوض۔ آخرکار 20 اکتوبر 2011 بروز جمعرات لیبیا کے حکمران معمر قذافی کو ہلاک کر دیا گیا۔
जून 1942 में पैदा होने वाले क़ज़ाफ़ी की उम्र मौत के वक्त 69 बरस थी। इनमें से 42 बरस वो लीबिया के बिला शिरकत गैर हुक्मरान रहे। जमहूरियत को तो छोड़िए कि जिसमें बेशतर मुल्कों में हुक्मरान 5 बरसों में बदल जाते हैं, कदीम बादशाहत में भी चंद ही मिसालें मिलती हैं जब कोई शख्स 40 बरस से ज़ायद अरसे तक मसनदे इक़्तिदार पर फाइज़ रहा हो। इंसानी ख्वाहिशात की अगर कोई फहरिस्त तरतीब दी जाए तो उसमें सबसे बुनियादी ख्वाहिश ज़िंदगी की होगी और सबसे बड़ी ख्वाहिश इक़्तिदार की। ज़िंदगी और इक़्तिदार कोई नहीं छोड़ना चाहता, मगर अलमिया ये है कि इंसान को एक रोज़ ये दोनों चीज़ें मजबूरन छोड़नी पड़ती हैं, चाहे इंसान की ज़िंदगी 69 साल की हो या उसका इक़्तिदार 42 बरसों पर मुहीत हो जाए। इस कायनात में सिर्फ़ एक हस्ती है जिसकी ज़िंदगी को मौत का अंदेशा नहीं और जिसके इक़्तिदार को किसी बगावत और तब्दीली का खौफ नहीं। वो अल्लाह परवरदिगार आलम है, माबूद बरहक़, बादशाह हकीकी। वो ज़िंदा है और उसका इक़्तिदार हमेशा रहेगा। जिस इंसान को इस बात का यकीन हो जाए, वो क़ज़ाफ़ी जैसे लोगों से लेकर एक आम इंसान की मौत की ख़बर सुनकर बेख्तियार सजदे में गिर जाए। वो रो रो कर कहेगा कि परवरदिगार, ये सिर्फ़ तेरी ज़ात है जिसे मौत नहीं, ये सिर्फ़ तेरा इक़्तिदार है जिसे ज़वाल नहीं। परवरदिगार को ये सजदा इतना महबूब होता है कि उसके जवाब में वो एक फ़ानी और आजिज़ इंसान को हमेशा की ज़िंदगी और जन्नत का ना ख़त्म होने वाला इक़्तिदार दे देता है। कितना कमज़ोर है ये आजिज़ इंसान जो ज़िंदगी और इक़्तिदार की ख्वाहिश के बावजूद इनसे महरूम हो जाता है। कितना करीम है वो रब जो एक सजदे के एवज़ ये सब कुछ उसे अता कर देता है। जवानी के बाद कहते हैं कि जवानी दीवानी होती है। ठीक कहते हैं। जवानी ज़िंदगी की बहार है। बहार अपने जोबन पर हो तो वाकई दीवाना कर देती है। ये भला क्यों ना दीवानगी कहलाए। जवानी हुस्न है, जवानी ताकत है, जवानी लज्जत है, जवानी जिस्म और जज्बे के अहद शबाब का नाम है। मगर ये भी कहते हैं कि हर उरूज को ज़वाल है। जवानी में ऐसा क्या है कि उसे ज़वाल ना हो। सो शबाब का ये दरिया कितना ही चढ़े, एक रोज़ उतरता ज़रूर है। ढलती उम्र के साथ हुस्न की सरमस्ती मांद पड़ने लगती है। क़ुव्वत और मर्दानगी की रफ़तें ज़वाल पज़ीर होने लगती हैं। पहले तकान का तसव्वुर अजनबी था, अब तकान के साथ दर्द भी जिस्म से मुस्तकिल रिश्ता गांठ लेता है। नज़र कमज़ोर होने लगती है, हाथ पाँव की ताकत साथ छोड़ने लगती है, जिस्म के साथ जज्बों की चढ़ती लहर भी कमज़ोरी की तरफ लौट जाती है। नादान फिर भी नहीं समझते कि बनाने वाले ने वापसी के सफ़र का परवाना जारी कर दिया है। बढ़ती हुई थकान के बावजूद बेतकान दुनिया की समत दौड़ते रहते हैं। अभी बहुत ज़िंदगी बाकी है, अभी बहुत काम बाकी है। घर बनाना है, बच्चों की शादियां करनी हैं। सो निढाल होती हुई ताकत की हर रमक से दुनिया ख़रीदने में लगे रहते हैं। जो छोड़कर जाना है उसे जमा करने की फ़िक्र में लगे रहते हैं। जवानी की चोटी से बुढ़ापे की ढलवान का सफ़र इसी गफलत में गुज़र जाता है और यकीनन गुज़र रहा है मेरा और आपका सफ़र। मगर हम में से कोई नहीं मानना चाहता। हम इस कहानी को दूसरों की कहानी समझते हैं, मगर नहीं, ये तो हमारी कहानी है। ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रेगा कि ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। उस वक्त से पहले खुदा के हुजूर पेशी की तैयारी फ़र्ज़ है। रब की बंदगी, मखलूक की खिदमत, सब्र और अखलाक की ज़िंदगी फ़र्ज़ है। जिसने ये फ़र्ज़ निभाया, मौत उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा है। जिसने इसे फरामोश किया, वो क़यामत के दिन अंधा उठाया जाएगा। वो खुदा को भूल गया, खुदा उसे भूल जाएगा। कंफर्ट ज़ोन। अल्लाह ताला जब किसी से कोई काम लेना चाहते हैं तो वो उसके लिए आसान कर देते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? आरिफ की महफ़िल का आगाज़ हुआ ही था कि एक साहब ने अपना सवाल सामने रख दिया। आरिफ ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और कहा, हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह ताला जब किसी से कोई काम लेना चाहते हैं तो वो उसके लिए आसान कर देते हैं। लेकिन ये तो तकवीनी मामला है, अल्लाह का फ़ैसला है, उसकी हिकमत है।
میں ایک زیادہ بڑی بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کا تعلق مجھ سے، آپ سے اور آخرت میں ہمارے اجر سے ہے۔ عارف لمحے بھر کے لیے رکے اور لوگوں کے چہرے پر پیدا ہونے والا سوالیہ نشان گہرا ہوتا ہوا دیکھتے رہے۔ وہ یہ کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اجر اس کام کا ہے جو آسان نہ ہو بلکہ جو مشکل ہو۔ یاد رکھیے جو کام ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہ کر کرتے ہیں اس کا اجر ہمیشہ کم ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا کام ہو، مگر جو کام ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر کرتے ہیں چاہے وہ کتنا چھوٹا ہو اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کمفرٹ زون کو کچھ اور واضح کریں، ایک صاحب نے دریافت کیا۔ دیکھیے ہمارے مزاج، ذوق، طبیعت، حالات اور پس منظر کے لحاظ سے کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کا کرنا شروع ہی سے ہمارے لیے آسان ہوتا ہے یا زندگی میں کسی وقت ہو جاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ مالدار ہیں، ان کے پاس روپے پیسے کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ 10 لاکھ روپے خرچ کرنا بھی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ایک غریب کے لیے 10,000 بھی بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم کے پاس فرصت بہت ہوتی ہے، لیکن کاروبار اور گھر کی ذمہ داری میں الجھے شخص کے لیے کسی نیکی کے واسطے وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ ان کا ایمان لانا کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کے مترادف تھا، جبکہ آج میرے اور آپ کے لیے ایمان ایک پیدائشی تحفہ اور ہمارا کمفرٹ زون ہے۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اسی طرح کے کچھ کمفرٹ زون بنا دیے جاتے ہیں۔ ان میں نیکی کرنے کے مقابلے میں کمفرٹ زون سے باہر نکل کر کچھ کرنا ہمیشہ زیادہ باعث اجر ہوگا۔ اس لیے اگر اجر بڑھانا ہے تو یہ معمول بنائیے کہ جب بھی موقع ملے اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر کچھ نیکی کیا کریں۔ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تنگی میں خرچ کرنا، غصے کو پی جانا اور مصروفیت میں نیکی کے لیے وقت نکالنا بہت بڑے اجر کا باعث ہوتا ہے۔ ایسی نیکیوں کی عادت ڈالیں۔ لیکن کیا کمفرٹ زون کی نیکیوں کا اجر بڑھانے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ ایک اور صاحب نے سوال کیا تو عارف نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل ہے۔ کمفرٹ زون کی ہر نیکی کو چھوٹا سمجھیں، اللہ اس کا اجر بڑا کر دے گا، لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ اپنی نیکی کو وہ بڑا سمجھتا ہے، یہی اس راہ کی مشکل ہے۔ تاہم اگر آپ اس مشکل پر قابو پا لیتے ہیں، بڑی نیکی کو چھوٹا، زیادہ انفاق کو کم، بہت محنت کو تھوڑا اور اعلیٰ کوشش کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہاں بھی بہت بڑا اجر ہے۔ عارف کی بات تمام ہوئی۔ آج لوگوں نے سیکھ لیا کہ آسانی میں زیادہ اجر کیسے کمایا جاتا ہے اور سہولت میں بھی خدا کی رحمت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ خواب اور شخصیت۔ انسان اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنے بڑے اس کے خواب ہوتے ہیں، لیکن یہ خواب خواب ہی رہ جاتے ہیں اگر انسان اپنی شخصیت کو اپنے خوابوں سے ہم آہنگ نہ کر سکے۔ اس دھرتی پر انسانیت کا وجود ایک درخت کی طرح ہے۔ درخت کا حاصل پھل ہوتا ہے یا پھول۔ باقی اجزائے درخت ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں لیکن حاصل شجر نہیں ہوتے۔ خواب دیکھنے والے لوگ اور اپنی شخصیت کو اپنے خوابوں سے ہم آہنگ کرنے والے لوگ اس درخت کے پھل اور پھول ہیں۔ یہی لوگ انسانیت کے قافلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو یہ گلشن ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائے۔ خواب دیکھنے والے لوگوں کو اپنے خوابوں کی ایک قیمت دینی پڑتی ہے۔ یہ قیمت سب سے بڑھ کر اپنی ذات کی سطح پر دینی پڑتی ہے۔ یہ اپنی شخصیت کی تعمیر نو کرنے، اپنے جذبات و احساسات کی تربیت کرنے، اپنی عادات اور رویوں کی اصلاح کرنے اور اپنے انداز فکر کی تطہیر کر کے ادا کرنی پڑتی ہے۔ جو لوگ یہ قیمت دے سکیں وہی قافلہ انسانیت کے امام بنتے ہیں۔ باقی لوگ تو بس اپنی نسل بڑھا کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ خدا کی دنیا اصلاً خواب دیکھنے کی نہیں، کام کرنے کی جگہ ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اعلیٰ اور تخلیقی کام وہی لوگ کرتے ہیں جو خواب دیکھ سکتے ہیں۔
خواب اینٹ ہوتے ہیں، جب ان کو شخصیت اور کردار کی آنچ پر پکایا جاتا ہے تو یہ پکی اینٹ بن جاتے ہیں۔ معاشروں کی تعمیر پکی اینٹیں ہی کیا کرتی ہیں۔ آئیے خواب دیکھتے ہیں، آئیے اپنی شخصیت کو کردار کی آنچ پر پکا کر وہ پکی اینٹیں بنائیں جن سے معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ بادل۔ اس دھرتی پر جو کچھ بھی زندگی پائی جاتی ہے وہ پانی کی بدولت پائی جاتی ہے۔ اس زمین کا 70% سے زائد حصہ سمندروں پر مشتمل ہے۔ سمندر کے اس پانی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ان کا پانی سخت کھارا کر دیا ہے تاکہ یہ پانی خراب نہ ہو۔ تاہم یہ کھارا پانی انسانوں اور زمین کے حیوانات نباتات کے لیے قابل استعمال نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ سمندر کا پانی عمل تبخیر کے ذریعے سے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر میٹھے پانی کی شکل میں مختلف جگہوں پر برس جاتا ہے۔ سمندر کے اس پانی کو ہزاروں میل دور لے جا کر برسانے کا فریضہ بادل اور ہوا سر انجام دیتے ہیں۔ بادل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہیں۔ ان میں اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ اگر تمام کے تمام برس جائیں تو خشک زمین ہی ختم ہو جائے۔ تاہم بیشتر بادل سمندر پر برس کر ختم ہو جاتے ہیں، اور جو زمین تک آتے ہیں وہ مکمل طور پر نہیں برستے بلکہ جزوی طور پر برستے ہیں۔ بہت سے بادل فوری طور پر برسنے کے بجائے برف باری کی شکل میں پانی کو مستقبل کے استعمال کے لیے پہاڑوں پر جمع کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بادل اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ دنیا کسی اتفاقی حادثے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئی۔ ایسا ہوتا تو سارے بادل ایک ساتھ برس کر ختم ہو جاتے اور پیچھے موت چھوڑ جاتے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ بادل ایک خاص مقدار ہی میں برستے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک علیم و خبیر رب کی تخلیق ہے جو مسلسل اس کے احوال کی خبر رکھ کر انتظام چلا رہا ہے۔ جلد وہ دن آ رہا ہے جب وہ رب ہر شخص سے پوچھے گا کہ تم نے پانی کی عظیم نعمت کا کتنا شکر ادا کیا تھا۔